کہا تھا کالذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون اٹھا کے لائے گا اس کے تخت کو؟ تو جن نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے، ولی نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو ولی نے یہ کہا تو پتا چلا کہ جس سلیمان کا خادم اتنا پاورفل ہو اس سلیمان کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اس انداز میں اس کو واضح کیا گیا کہ جو یہاں غلامی میں آ گئے ہیں وہ پہلے سے تبدیل ہو گئے ہیں. اب ان کی صلاحیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، اب ان کی حیثیتیں تبدیل ہو گئی ہیں. رب ذوالجلال نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھ لو، میں صرف قرآن پڑھ کر، صرف اور صرف قرآن پڑھ کر، اور ترجمہ چاہو کسی کا جا کے لے لو، مگر ان سے پوچھو تو صحیح کہ سٹیکر چھاپنے ہیں تو بارڈر سے پار والوں کے لیے چھاپو، داتا صاحب کے دیوانوں کے لیے نہ چھاپو، کوئی ضرورت نہیں. یہ دین تو ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، یہ آیات ہماری ہیں اور یہ عقیدہ ہمارا ہے. اس صورتحال کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کے اس فرمان کو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس وقت لکھا تفسیر والوں نے، تو اس انداز میں قرطبی میں موجود ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک، تو کہنے لگے اللہ فرما رہا ہے حسبک المہاجرون والانصار. یہ دوسرا قول ہے کہ مطلقاً یہ تھا سارے صحابہ کے بارے میں کہ تمہارے لیے مہاجر بھی کافی ہیں، انصار بھی کافی ہے. پھر ابن کثیر بولا، ابن کثیر نے کہا حسبک اللہ ومن شہد معک، محبوب تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ بھی کافی ہیں. تو یہ انداز ہے قرآن مجید برہان رشید کا کہ رب ذوالجلال نے کافی ہونے والے مسئلے کو اتنا بیان کیا ہے کہ قیامت تک کافی ہو گیا ہے. جہاں پہ یہ جو آیت الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، صرف اس کو پڑھ دینا اور پھر اپنا غلط مفہوم نکالنا، یہ صحیح نہیں. پڑھنا ہے تو قرآن سے پوچھ کے پڑھو، قرآن بتائے گا کہ معنی کیا ہے اور قرآن بتائے گا کہ نفی کس کی ہے. تو یہ دوسرا مقام قرآن مجید برہان رشید کا سورہ آل عمران آیت نمبر 124، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، جس میں رب ذوالجلال نے کافی ہونے کا مطلب بیان کر کے وہی شان اور وہی عقیدہ جو آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے. بدر کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا اذ تقول للمؤمنین، محبوب جب آپ کہتے تھے مومنین کو الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، محبوب یہ کافی نہیں؟ تم کہتے تھے اپنے غلاموں کو بدر میں، کیا تم کہتے تھے الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں؟ کیا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے. 3000 فرشتے صحابہ کافی نہیں؟ 3000. ادھر منکر کہے ایک بھی اللہ کے سوا کافی نہیں مان سکتے، ادھر قرآن کہے 3000. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا جواب ہے؟ کافی ہے. کافی کیسے ہے؟ اور جو شروع میں نے کہا تھا حافظ خود ہے اور طاقت حافظوں کو دیتا ہے، ایسے کافی خود ہے، طاقت بندوں کو دے دیتا ہے. یہ مضمون ہے قرآن مجید کا. کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں؟ کافی ہے. کیسے کافی ہے؟ وہ دوسرے مقام پر سوچ لو. رب ذوالجلال کا یہ فرمان آیت نمبر 124 سورہ آل عمران 4 پارہ، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے الن یکفیکم، نبی علیہ السلام سے استقول للمؤمنین، جب آپ کہتے تھے مومنین کو محبوب الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا چیز؟ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ رب ذوالجلال تمہاری مدد 3000 فرشتوں کو بھیج کے کر دے. تو کافی کا مطلب کیا بنا؟ صحابہ 3000 کافی ہیں یا 5 چاہیے؟ 3000 رب تمہاری مدد کے لیے بھیج دے تو یہ مدد جو اللہ کی ان فرشتوں کے ضمن میں ہے یہ کافی ہے نا تمہارے لیے؟
تو رب ذوالجلال کا قرآن واضح کر رہا ہے کہ وہ الیس اللہ بکافٍ عبدا من نفی بتوں کی تھی، اپنوں کی نہیں تھی. نفی بتوں کی ہے، اپنوں کی نہیں ہے. نفی لات منات کی ہے، نفی اپنوں کی نہیں ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر واضح فرما دیا. اور پھر دوسرے مقام پر ساتھ ہی رب ذوالجلال فرما بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبر کرو گے تو 5000 بھی آ جائیں گے. یہ مطلب ایک لفظ قرآن کا پڑھ کے سارے قرآن کو چھوڑ دینا یہ قرآن مجید سے خیانت ہے. اور قرآن مجید کے پورے مفہوم پر جو لوگ موجود ہیں وہ اہل سنت اپنے ایمان کی حلاوت کے ساتھ موجود ہیں، جو ببانگ دہل نعرہ لگا رہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اس کے مفہوم میں وہ سب کچھ ہے جو رب ذوالجلال نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر رب ذوالجلال نے جو سورہ انفال کے اندر اس مضمون کو جس خوبصورتی سے بیان کیا اس کا انداز بھی دیکھ لیجئے تاکہ کافی ہونے کا مفہوم واضح ہو جائے. اور یہ درمیان میں جو وسیلہ ہم مانتے ہیں اس کا پتہ چلے کہ ہم نے کہیں بیٹھ کے گھڑا نہیں ہے، یہ وسیلہ ہم نے قرآن سے پڑھا ہے. یہ وسیلہ وہ نہیں ہے کہ جسے بھکی شریف میں گھڑ کے پڑھایا گیا ہو یا سیال شریف میں گھڑ کے پڑھایا گیا ہو. یہ وسیلہ وہ ہے جو لوح محفوظ سے اتر کے آیا ہے. قرآن مجید برہان رشید سورہ انفال آیت نمبر 12. وہ بدر کا موقع اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تمہارا رب محبوب تمہارا رب وحی کرتا تھا فرشتوں کو انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم نے جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. یہ قرآن نہ سند کمزور نہ متن کمزور، یہ رب کا قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، ثابت قدم رکھو. کس کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو. اللہ فرماتا ہے ثابت قدم تم نے رکھنا ہے، میں نے تم سے رکھوانا ہے ان کو ثابت قدم. پتا چلے کہ اللہ کے بندے کی پاور کتنی ہے. اب درمیان میں فرشتوں کا آنے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ رب کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کوئی علیحدہ لفظ نہیں، جدا قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے. انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، تم جاؤ ثابت قدم رکھو. رب چاہتا تو کافر گھر میں مر جاتے، رب چاہتا تو بدر پہ آ کے اٹھ نہ سکتے، رب چاہتا تلوار پکڑتے ہاتھ سکڑ جاتے، لیکن یوں نہیں کیا. لڑوایا ہے صحابہ سے ان کو، اور صحابہ کو غالب کیا ہے، اور بھیجا فرشتوں کو ہے، اور فرشتوں کو کہا یہ ہے تم نے آگے جا کے ثابت قدم رکھنا ہے، تم نے، تاکہ قیامت تک پتا چلے وسیلہ یہ ہوتا ہے. وہ محتاج نہیں تھا، وہ تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن بیان کرنا تھا کہ یہ درمیان والوں کو گالیاں کوئی نہ دے، ہم نے درمیان خود بنائے ہیں. درمیان کون؟ درمیان کون؟ روز کے نعرے، روز کے درس، روز کے جلسے پوچھتے ہیں بندے اور مولا کے درمیان کون؟ یہ غیر، یہ غیر. میں پوچھتا ہوں درمیان کون؟ یہ دھیان قرآن کی طرف کرو. قرآن کہتا ہے جو بدر میں اسلام ہے وہ گوجرانوالا میں بھی اسلام ہے. درمیان میں کون؟ درمیان میں اللہ کے بندے جن کو رب نے خود رکھا ہوا ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم نے ثابت قدم رکھنا ہے، اور انہوں نے رکھا. اور ثابت قدم رکھنا کوئی معمولی سی بات، 1000 سے زائد ہوں دشمن، 313 ہوں لڑنے والے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہو، سواریاں زیادہ ہوں، تیر برس رہے ہوں، گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، پھر بھی فرشتے آ کے آگے پیچھے ڈگمگانے نہ دیں، حوصلہ دیں. یہ بھائیوں مشکل کشائی نہیں تو اور کیا مشکل کشائی ہے.
یہ حاجت روائی نہیں تو کون سی حاجت روائی ہے؟ یہ مشکل کشائی ہے اور حاجت روائی ہے، اور رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی ہے اور اس لیے میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور نہ ماننے میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اس واسطے دشمنوں کی شامت آئی ہے اور اپنی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ چونکہ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے یہ لفظ تو اپنے بارے میں بولے تھے۔ سورہ محمد 26واں پارہ، خالق کائنات جل جلالہ نے خود اپنی یہ شان بیان کی۔ اپنی شان بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورہ محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو ان تنصروا اللہ، یہ وہ آ گیا کہ اگر اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ ہے مدد، ثابت قدم رکھنا۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا، ثابت کو میں نے ثابت قرآن سے کیا، ثابت قدم رکھنے کو ثابت قرآن سے کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری کرے گا۔ یہ مدد کا بیان ہے، بس ہمیں ثابت قدم رکھے گا۔ ثابت قدم اس جگہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اور بدر ہو تو ثابت قدم کون رکھتے ہیں؟ سرکار کا دربان، سرکار کے غلام فرشتے۔ تو پتا چلا کہ اپنوں کا معاملہ اور ہے، اوروں کا معاملہ اور ہے۔ یہ دین وہ